السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے ایک عظیم اور باکردار مسلمان حکمران تھے۔ ان کے زمانے میں غیر مسلم طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے تاکہ کسی بھی صورت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہرایا جا سکے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے ایک ایسے دلچسپ واقعے کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ گستاخ رسول کو عبرتناک سزا دینے کے متعلق ہے، جو ہر وقت کہتا ہوتا تھا کہ اپنے محمد سے کہو کہ تمہاری مدد کو آئیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ 1179 میں مسلمانوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف معمول کے سفر پر تھا کہ صلیبی جنرل برنسز، جو ایک نصرانی حکمران تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قافلے کو روکا اور ان سے مال و اسباب سمیت سب مویشی ضبط کر لیے۔ تقریباً 2 لاکھ دینار لوٹ لیے۔ اس بے بس قافلے میں عورتیں اور بچے بھی سوار تھے۔ ان سب کو بے دردی سے لوٹا گیا، گو کہ یہ صلح کا دور تھا۔ بیت المقدس اور یروشلم کا حکمران عیسائی تھا جس کا نام بالڈون تھا۔ کچھ عرصے بعد اس واقعے کی اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی۔ اگرچہ وہ ان دنوں بہت زیادہ علیل تھے، طبیعت اس قدر ناساز تھی کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا پروردگار، مجھے صحت نصیب فرما اور مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بیت المقدس کی آزادی نصیب نہ ہو۔ مجھے اس گستاخ رسول صلیبی جنرل برنس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ صلاح الدین ایوبی صحت یاب ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال تک سیدھے لیٹ کر نہیں سوئے۔ وہ ہر وقت اس غم و غصے میں رہتے تھے کہ کب اس جنرل کا سامنا ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری طاقت کے ساتھ صلیبی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور بیت المقدس آزاد کروا لیا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جنرل کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ تمام جنگی قیدی خیموں میں محصور کر دیے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو یہاں قیام کرنا چاہتا ہے قیام کرے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھی جنرل برنس کو تلاش کرتے رہے۔ وہ ایک خیمے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کو پکڑا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اور گستاخ پر پڑی تو آپ فوری طور پر کھڑے ہو گئے اور چہرے پر شدید غم و غصے کے ساتھ بولے، میں تجھے بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ تو نے کہا تھا نا، کہاں ہے تمہارے پیغمبر؟ سن، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ جنرل خوف سے کانپ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تمام جنگی قیدیوں سے کہہ دو کہ فتح مکہ کی پیروی کرتے ہوئے فتح بیت المقدس کے موقع پر سب کو عام معافی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ جنگی قیدی آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے۔ پورا فلسطین اور بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی خواہش فلسطین اور بیت المقدس آزاد کرنے کی پوری ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی کی دوسری خواہش یہ تھی کہ وہ مکہ کی طرف ہجرت کرے اور حج کا فریضہ ادا کرے، لیکن نہ کر سکے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے۔ وفات کے دن گھر سے تقریباً 2 دینار ملے، ان کے سوا کچھ نہ تھا جسے فروخت کر کے کفن دفن کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی اکثر کہا کرتے تھے کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز خدا کے عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام تھا جس کا نام سن کر آج بھی پورا یورپ اور یہودی کانپ اٹھتے